السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم نے اسلامت کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق شروع کیا ہے۔ کل ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اسلام کے بارے میں پڑھا تھا اور سوالات بھی کیے تھے۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نمائندہ، ٹھیک ہے؟ یعنی خلیفہ کہتے ہیں جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو حکومت چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام کے جو پہلے خلیفہ تھے، جو پہلے سربراہ تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی وصال کا مطلب ہے ان کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے پہلے خلیفہ مقرر کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اسلام کے پہلے خلیفہ بنا دیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو تجارت چھوڑ دی۔ حضرت ابوبکر کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو انہوں نے تجارت چھوڑ دی اور اپنا اتنا ہی وظیفہ مقرر کیا جتنا مدینہ منورہ کے ایک عام آدمی کا تھا۔ یعنی وہ حکومت کے سربراہ تھے، خلیفہ بن گئے تو ان کو جو ہے وہ پیسے ملتے تھے، ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے، تو ان کو ماہانہ پیسے ملتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے تجارت چھوڑ دی۔ تو ان کو جو پیسے وہاں سے ملتے تھے، جو وظیفہ ان کو دیا جاتا ہے، وظیفہ دیا جاتا تھا، وظیفہ کہتے ہیں کہ جو ان کو حکومت کی طرف سے پیسے ملتے تھے، جو رقم ملتی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، پھر تجارت چھوڑ دی اور اتنا ہی وظیفہ اپنا مقرر کیا۔ یعنی اپنے پیسے وہ اتنے ہی رکھتے تھے جتنے مدینہ منورہ کے ایک عام آدمی کے تھے، جتنے ایک عام آدمی کو پیسے ملتے تھے اتنے ہی انہوں نے اپنے لیے مقرر کیے تھے۔ یہ نہیں انہوں نے کیا کہ میں حکومت کا سربراہ ہوں، میں خلیفہ ہوں تو اپنے لیے میں زیادہ وظیفہ مقرر کر لوں، زیادہ پیسے میں لوں، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اتنا ہی وظیفہ اپنے لیے بھی مقرر کیا جتنا مدینہ منورہ کے ایک عام آدمی کو دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے دیکھیں ان کی دیانتداری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق حکومت کی، یعنی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے حکومت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انہوں نے حکومت کی جس طرح سے انہوں نے کہا تھا، اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، ٹھیک ہے، اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اسلام کے مطابق انہوں نے حکومت کی جس طرح سے پیارے نبی نے ان کو بتایا تھا، ان کو کہا تھا، جس طرح سے پیارے نبی چاہتے تھے کہ اس طرح سے حکومت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے انہوں نے حکومت کی اور اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ زندگی کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، جب وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب وہ بیمار ہو گئے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری لگا دی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے نماز پڑھانی ہے، جن کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل کی، یعنی ان کی بات کو مانا، ان کے حکم کو مانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، یعنی ان کی زندگی میں کئی نمازوں کی امامت کی۔ امامت کہتے ہیں جو مسجد میں امام سارے کام کرتا ہے، جو اس کا فرض ہوتا ہے، اذان دینا اور نماز پڑھانا، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کام کرتے جو ایک امام کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کئی نمازوں کی امامت کی تھی، ٹھیک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں قیام کیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو یار غار کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سال خلیفہ رہے، 2.25 سال خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں 63 سال کی، یعنی 63
63 سال کی عمر میں وصال فرما گئے، یعنی وفات ہو گئی، ان کی انتقال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، پہلو میں یعنی ان کے برابر ہی دفن کیا گیا۔ حجرے کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، یعنی حجرے لفظ جو ہے یہ حجرہ کا جمع ہے، تو حجرے کا مطلب کمرہ، ٹھیک ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، ان کے کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں یعنی ان کے برابر دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت قربانیاں دیں، اور دوران خلافت جس طرح یعنی وہ حکومت کے سربراہ تھے، حکومت چلا رہے تھے۔ خلافت کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہوتی ہے، یعنی دنیا میں اور آخرت میں لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جانا، کامیابی کی طرف لے کے جانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دوران خلافت یعنی جس طرح غریبوں کی مدد خدمت کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے اسوہ پر عمل کریں، یعنی ہمیں بھی چاہیے جس طرح سے انہوں نے دوران خلافت ایک خلیفہ کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، غریبوں کی مدد کی، ٹھیک ہے، لوگوں کی بہت خدمت کی، اسلام کو پھیلایا، نیک کام کیے، ہمیں بھی ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان ساری باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔